بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے نیکسٹ لیکچر لے کر، جو کہ آپ کا لیکچر نمبر 24 ہے اور سبق نمبر 7 آرام و سکون اس کے مصنف کا تعارف ہے، آپ کے سامنے یہ لیکچر لے کر حاضر ہیں۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی کتاب اور رف رجسٹر لے کر توجہ کے ساتھ لیکچر سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ آج ہم بیٹا اس سبق کے جو مصنف ہیں ان کے تعارف کو ڈسکس کریں گے اور اوور ویو میں بیان کروں گا، یعنی اس کا مختصر سا آرام و سکون کا خلاصہ بیان کروں گا، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو مکمل حل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بیٹا آئیے دیکھتے ہیں مصنف اس کے کون ہیں۔ مشہور و معروف ڈرامہ نگار ہیں سید امتیاز علی تاج، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، سید امتیاز علی تاج ان کا نام ہے، اور ان کے والد کا نام ہے مولوی ممتاز علی۔ ان کے والد کا نام مولوی ممتاز علی ہے، جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کو خطاب ملا ہوا تھا شمس العلماء کا، ان کو خطاب ملا تھا۔ اور سید امتیاز علی تاج کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سید امتیاز علی تاج 1900 میں لاہور کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اسی وجہ سے سید امتیاز علی تاج نے سینٹرل اسکول لاہور، سینٹرل ماڈل اسکول لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں منفرد انگریزی ڈراموں کے ترجمے کرنے شروع کر دیے تھے اور سٹیج پر پیش کرتے تھے۔ پھر بیٹا کیا ہوا، انہوں نے ایک مشہور زمانہ ڈرامہ لکھا انارکلی کے نام سے، جو بنا بھی پاکستان میں بھی چلا، اور جو ہے وہ 1932 کے اندر انہوں نے انارکلی ڈرامہ لکھا۔ پھر ان کے مزاحیہ اسکیچ بھی ہیں، یعنی یہ مزاحیہ ڈرامے بھی لکھتے ہیں، اور وہ چچا چھکن کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر اسی طرح سید امتیاز علی تاج صاحب جو ہیں، یہ ایک رسالہ تہذیب نسواں اور ایک رسالہ پھور اس کے بھی مدیر رہے، یعنی کہ ہیڈ رہے اس کے بھی۔ یہ مدیر جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ادارت کرتا ہے، یعنی کہ اس رسالے کو فائنل ٹچ دے کر وہ اس کو شائع کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ریڈیو پروگرام کے اندر بھی جو ہے وہ حصہ لیتے رہے، اور ریڈیو پروگرام ان کا ریڈیو پاکستان کے اوپر پاکستان ہمارا ہے یہ چلتا رہا، انہوں نے شروع کیا، اور ریڈیو کے لیے بہت سارے ڈرامے اور فیچرز لکھے۔ پھر انہوں نے بہت سی فلمی کہانیاں بھی تحریر کی ہیں، مجلس ترقی ادب اردو لاہور کے سیکٹری بھی رہے ہیں، اور اپریل 1970 میں ان کو ایک نامعلوم شخص نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ میں اس کا تعارف، اس سبق کے مصنف کا تعارف بیٹا پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جب پڑھیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے یہ بات سن لیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے MCQs ہیں، کہ سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ سید امتیاز علی تاج۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ ہے۔ ان کے والد کو کون سا خطاب ملا تھا؟ یہ خطاب ملا تھا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ کہاں پیدائش ہوئی؟ مشہور زمانہ ڈرامہ ان کا کون سا ہے؟ مزاحیہ اسکیچ کون سا ہے؟ پھر وہ کس کس رسالے کے مدیر رہے؟ یہ سارے MCQs ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے میں نے آج ان کے صرف مصنف کے تعارف کو ہی صرف بیان کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے بات سمجھ آ جائے، اور یہ شارٹ کویسچنس کے آنسر بھی اور MCQs بھی حل ہو جائیں۔ پھر ان کا معروف ڈرامہ جو ہے آرام و سکون ہے، جو کہ آپ کے سلیبس کا سبق ہے، ہم اس کو پڑھیں گے۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ لسانی خوبیاں زبانی خوبیاں، جو زبان کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ ان کی تحریر سادہ اور بے تکلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے کے ساتھ کرتے ہیں، اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کا مطلب ہوتا ہے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ قاری کے ذہن پر گہرے اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس اور رواں ہے، یعنی آسان زبان ہے، آسان الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹا ہے امتیاز علی تاج کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی کون کون سا کردار ان کے ڈرامے کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ اپنے کرداروں کی نفسیاتی تجزیے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ پر جا کر بوریت کا شکار نہیں ہوتا ان کا ڈرامہ، بلکہ وہ بڑے متحرک رہتے ہیں، اور اینڈ تک اس تحریر میں تحرک یعنی تحریک موجود ہوتی ہے۔
امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی پر جستگی اور بے ساختی ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سستی کا شکار نہیں ہوتے، اور اسی طرح بڑی عمدگی اور بے ساختگی، یعنی کہ بغیر کسی چیزیں کے جو انہوں نے لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ اسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ تو سید امتیاز علی تاج کے جو ڈرامے ہوتے ہیں اس میں جو مکالماتی انداز ہے وہ بڑا خوب ہوتا ہے۔ مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کا دوسرے بندے سے کلام کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں موجود ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہوتی ہیں۔ ان کا ایک معروف ڈرامہ رام و سکون، آپ کا سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کی مزاحیہ جو ہے وہ واضح مثال ہے، ان کے مزاح میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے۔ یہ جو بیٹا رام و سکون ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص ہے میاں صاحب، ٹھیک ہے، جن کا نام اشفاق ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر وہ آفس میں کام کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو بخار ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو بلایا جاتا ہے، اور بیگم کا مین کردار اس میں بیان کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آ کر کہتے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ان کو صرف تھکاوٹ ہے اور حرارت ہو گئی ہے، بخار، آرام کریں گے، سوئیں گے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو سخت آرام کی ضرورت ہے۔ لیکن جو بیگم ہوتی ہے وہ الفاظی طور پر تو کہتی ہے کہ آپ آرام کریں، لیکن گھر کا ماحول ایسا ہے کہ آرام نہیں ہے، بلکہ ہر طرف شور ہی شور ہوتا ہے، اور جس میں سب سے بڑا حصہ بیگم کا ہوتا ہے کہ بیگم صاحبہ کبھی فون کی گھنٹی بجتی ہے، کبھی بچے کو ڈانٹتی ہیں، کبھی اپنے ملازم للو کو ڈانٹتی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی سکا آ جاتا ہے پانی دینے کے لیے، کبھی دروازے پر جو ہے وہ مانگنے والا بھکاری آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ہمسایوں کے صاحبزادے بھی کیا کرتے ہیں؟ گٹار بجانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ شور برپا ہوتا ہے، اور میاں صاحب بالکل بھی آرام نہیں کر پاتے، بلکہ زک ہو کر تنگ آ کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مکالماتی انداز ہے۔ آپ رام و سکون سبق کو ایک دفعہ ویسے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ لیکچر میں اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی کچھ ریڈنگ جیسے ہم خلاصتاً پڑھتے ہیں، اس کی ریڈنگ اور خلاصہ اور اس مشق ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ یہ کر لیں، اس کے شارٹ کوسچن آنسر بنا لیں، معروضی حل کر لیں، لکھ لیں، اچھے سے سمجھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔